بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے جس کے تمام پتے خالق کی گنتی کے برابر ہیں۔ اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ جب بندے کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے، تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے، میں ملک الموت ہوں، میں تمہاری روح قبض کرنے کا آیا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں تھم جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتے ہیں، تو مجھ کو نہیں پہچانتا؟ تیری اولاد اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے اور آج تیری روح قبض کروں گا اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ کی موت۔ اگلے لوگ کو دفن کر چکا ہوں، وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالک اور اولاد کی قوت رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بے وفا اور مغرور پانے کا حکم دیا۔ دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی، اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ نصیب کی بہت ساری باتیں سن لی لیکن نہ جانے تم ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھا، میں تجھ سے اور تیرے مال سے بیدار ہوں۔ مجھ کو حاصل کیا اگر تو غریب اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج تیرا کام آتے۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پھر پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ بعد سلام کرتا ہے، اے بندے اللہ کے، میں تیرے روزی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر تلاش کی مگر مجھے ایک لقمہ نہیں ملا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے، سلام کرتا ہے، اے بندے اللہ نے تیرے پانی پر مجھے موکل کیا تھا، میں تمام زمین پر تلاش کیا مگر مجھے تیرے پینے کا ایک پانی نہ ملا۔ پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے، آ کر سلام کرتا ہے، اے بندے اللہ نے تیری سانسوں پر مجھے موکل کیا تھا، میں تمام زمین پر تلاش کی مگر مجھے ایک بھی سانس نہ پائی۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے، آ کر سلام کرتا ہے اور کہتا ہے، اے بندے میں تیرے عمر پر موکل تھا، تمام زمین پر میں نے تلاش کی مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، بندے اللہ کے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل تھے اور اعمال اس کو دکھائیں گے، کہیں گے یہ دیکھیے تیرا نامہ اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ربیع بن اسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور بھی فرشتے اس کام میں شریک ہوتے ہیں؟ اور فرمایا کہ روح قبض کرنا کام نہیں کے حوالے میں، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیں گے اور ملک الموت ان کے سردار ہیں اور ان کا ہر قدم دنیا کی برابر ہے۔ پھر پوچھا، مومنوں کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر۔ روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے فرشتے ملک الموت کے ساتھ ہوتے ہیں جو میت کی روح قبض کرنے کے وقت آتے ہیں۔ ان میں سے بعض فرشتے روح کو لے جاتے ہیں اور بعض فرشتے میت پر دعا کرنے والے کے ساتھ آمین کہتے ہیں اور بعد میت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک کہ اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب کا سلسلہ اس سے منتقل کیا جاتا ہے مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے: 1 صدقہ جاریہ، 2 علم جس کے نفع حاصل کی جائے، 2 تیسرا صلح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔
ایسے عمل جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، اس کے اثرات مرنے کے بعد دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ۔ ایسے اعمال جو انسان کی زندگی میں ادا ہوتے ہیں، ان کا ثواب بائیں طور پر باقی رہتا ہے، وہ ہے خیانت۔ آخر ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس جزا ملتی ہے، مگر ان کا سلسلہ مرنے کے بعد آئندہ جاری نہیں رہتا، کیونکہ زندگی میں جب تک یہ اعمال ہوتے ہیں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب زندگی ختم ہوتی تو یہ اعمال بھی ختم ہو گئے، اور جب یہ اعمال ختم ہو گئے تو اس پر جزا سزا کا بھی ختم ہوگی۔ لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن کے ثواب ان کا سلسلہ نہ صرف زندگی میں ملتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایسے ہی اعمالوں کے بارے میں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ 3 اعمال ایسے ہیں جن کا زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مرنے کے برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں زمین و وقف کر دے، یا کنواں تالاب بنوائے، یا ایسا ہی اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن و سلوک کرے، اس کے فائدہ کرے۔ دوسری چیز اپنے پیچھے چھوڑے گے، تو جب تک یہ چیز قائم رہے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ دوسری چیز علم ہے، یعنی کسی ایسے علم کو وفا پائے جو اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا رہا ہو اور پھر عموم معاف و کتاب کے ذریعے محفوظ کر دیا گیا، جو ہمیشہ لوگوں کے لیے فائدہ مند اور رشد ہدایت کا سبب بنے۔ یا کسی ایسے آدمی کو اپنا شاگرد بنایا جو اس کے علم کا صحیح وارث تھا، جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ سب چیزیں ایسے ہیں جو زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے لیے سرمایہ صدقہ ثابت ہوتی ہیں، جن کا ثواب اسے وہاں برابر ملے گا۔ تیسری چیز اولاد ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑا جزا اس کی اولاد ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ ماں باپ کے لیے دنیا میں سکون اور راحت کا سبب بنتی ہے بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے واسع جنت کا فلاح بنتی ہے۔ اس طرح کہ لائق و نیک لڑکا اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے، وہاں فاتحہ پڑھتا ہے، دعا مغفرت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ان کے بخشنے کی دعا کرتا ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، ثواب کا باعث بنتی ہے، زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔